آج ہم لوگ محب رسول اور عاشق رسول ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے عشق میں جو ہے سچے نہیں ہیں۔ اپنے اس دعوے کے اندر، محبت کے اس دعوے کے اندر جو ایک محب کے اندر جو علامات ہوتی ہیں نا، وہ علامات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ جو ایک سچے عاشق کے اندر، سچے محب کے اندر جو علامات ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ پرانے زمانے میں، سابقہ زمانوں میں جو ہمارے اسلاف بزرگان دین ہوا کرتے تھے، جو حقیقی معنوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی میں ایک نشانی بیان کرتا ہوں کہ وہ لوگ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک جو ہوتا تھا ان کے ہونٹوں پر بعد میں ہوتا تھا، لیکن آنکھوں میں آنسو جو تھے وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، یعنی اتنا ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت ہوا کرتی تھی کہ محبت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ نام نامی اسم گرامی لیتے تو اس محبت کی وجہ سے آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے۔ بے ساختہ طور پر جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے ان ہمارے اسلاف بزرگان دین کے، جو حقیقی معنی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے، عاشق تھے۔ تو یہ ان کا حال ہوا کرتا تھا کہ اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی بعد میں زبان پر آتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے آنسو آنکھوں میں پہلے آ جاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی وجہ سے بھی اکثر وہ رویا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوا کرتی تھی، تا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض مسلمان جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو وہ اپنے سینے پر اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، یا کبھی یہ دل والی جگہ پر، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ دل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو آتا ہے جھک جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ دل پر رکھ لیتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بعض لوگوں کے اندر دیکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہ طریقہ کہا تھا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا تو اس وقت آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ فوراً اپنا ہاتھ مبارک جو تھا وہ دل پر رکھ لیتے تھے۔ یہ دل پر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ہمارے بعض مسلمان دوست احباب ہمارے یہ دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک جب وہ سنتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ دھڑکنے میں تیز ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے شوق کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی جب اس سے برداشت نہیں ہوتی تو آپ کی زیارت کے شوق میں آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کر دل میں دھڑکن جو ہے ان کے سینوں میں تیز ہو جایا کرتی تھی، تو اس وقت وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں، بھئی صبر کر، ان قریب ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے علماء کرام جو سابقہ تھے ہمارے، وہ اپنے دل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی آنے پر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سابقہ اسلاف میں یہ طریقہ پایا جاتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر وہ دل پر ہاتھ رکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی،
لیکن ہم ایسے نامی صرف نام کے عاشق رسول ہیں، نام کے محب رسول ہیں، بعض ہمارے اندر دکھاوا تو ہے لیکن وہ دھڑکن کا تیز ہو جانا وہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ہمارے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہو جائیں، یا جو ہمارے اسلاف بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی زبان پر آئے اور آپ کا نام نامی جو ہے وہ زبان پر بعد پر آئے اور آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ پہلے آ جائیں، ایسے مسلمان اب جو ہیں ہم نہیں رہ گئے، ہم صرف اور صرف نام کے عاشق رہ گئے ہیں، کام کے عاشق نہیں رہ گئے۔ محب نبی ہونے کے ہم دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ محبت والا جذبہ، وہ جنون، وہ عشق ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کروں اگر، تو اعلیٰ حضرت گولڑوی وہ ہیں کہ جن کے بارے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی مبارک بعد میں آپ کے کانوں میں پڑتا تھا، جس وقت آپ کو محسوس ہوتا کہ بولنے والا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اپنی زبان پر لینے لگا ہے، آپ کے نام کو اپنی زبان پر لانے لگا ہے، تو اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقت میں عاشق رسول تھے، جو حقیقت میں محب رسول تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بعد میں آتا، آپ دوزانوں بیٹھ کر ہاتھ جس طرح نماز میں باندھے جاتے ہیں باندھ کر اور سر کو جھکا کر اس طرح بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، اور یہ تقریباً ہمارے ہر جو اللہ کا ولی ہے، ہمارے اسلاف میں سے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، یہ سب کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو ہم حقیقی معنوں میں وہ عاشق رسول نہیں ہیں، حقیقی معنوں میں وہ محب رسول نہیں ہیں۔ اگر میں باتیں بتاؤں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان سے واقف نہیں؟ آپ کے بارے میں نے پڑھا، یہ شفا شریف میں لکھا ہے قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، کہ آپ جب وصال کا وقت آیا تو انتہائی درجے کے آپ بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، لاچار ہو گئے، اٹھنا محال ہو گیا تھا۔ تو آپ کے شاگرد بہت زیادہ تھے، محدث سے تابعی ہیں، بہت ثقہ تابعی ہیں، بڑے درجے کے تابعی ہیں۔ تو آپ سے کسی نے آ کر، آپ اس وقت مرض الموت سے 3 دن پہلے کی بات ہے غالباً، تو اس نے آ کر آپ سے ایک حدیث پوچھی، کسی شاگرد نے یا کسی آنے والے نے، تو آپ نے اپنے جو پاس بیٹھنے والے تھے ان کو فرمایا کہ مجھے ذرا اٹھا کر بٹھاؤ۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اس وقت انتہائی بیماری کے حال میں، تو آپ کو جب بٹھایا گیا تو آپ نے حدیث پاک بیان کی اس بیماری کے حال میں۔ تو وہ جو حدیث پوچھنے والا تھا اس نے کہا حضور آپ لیٹے لیٹے بیان کر دیتے، اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ آپ لیٹے لیٹے ہی حدیث بیان کر دیتے، زبان سے تو بیان کرنی تھی، اس میں اٹھ کر بیٹھنے کا کیا مطلب تھا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ کلام کس کا تھا؟ فرمایا اگر میں حدیث کو لیٹے لیٹے بیان کرتا تو یہ حدیث کی بے ادبی تھی جو میں نے گوارا نہیں کیا، تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے میں جتنا مرضی لاچار ہوں، بیمار ہوں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں لیٹ کر بیان کروں، تو میں بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے بیٹھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا تاکہ باادب طریقے سے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کر سکوں۔ تو مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، امام مالک کی مثالیں یہاں دوں، کس عاشق کی میں بات بتاؤں، کس محب کی بات بتاؤں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سابقہ بات کی طرف آتا ہوں کہ کہیں وہ زمانہ، کہیں ہمارے سینوں میں وہ دل آئے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی بعد میں ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو پہلے ہوں۔
کبھی وہ زمانہ، کبھی وہ وقت ہمارے دلوں میں آئے تو اس وقت آپ سمجھ لینا کہ آپ واقعی محب رسول اور عاشق رسول بن چکے ہیں۔ کبھی تنہائی میں یہ باتیں سوچنا کہ کبھی آپ علیہ السلام کے مدینے کی طرف منہ کر کے کبھی آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدلی ہے، کیا آپ کے دل کا حال جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے؟ ایسی باتوں کو جب آپ سوچیں گے نا تو اس وقت آپ کو خود آئینہ اور شیشہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے کو عاشق رسول ہیں اور کتنے کو محب رسول ہیں۔ تو آج عید الاضحیٰ کا موقع تھا، چلو میں نے کہا آپ سے یہ پیغام بھی جو ہے آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طریقے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ مبارکہ پر چلنے، زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما